دیکھیں ایک بنیادی چیز ہے کہ سورس آف ارننگ کیا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ایک فرد ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں انہیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ وہ سیکولر ہے، لبرل ہے، مذہبی ہے، جو بھی ہے. وہ جتنا اچھا ڈاکٹر ہوگا تو اسکل بکے گی. ایک انجینئر ہے تو اس کی اسکل بکے گی. جب آپ سوشل سائنسز کے اندر آتے ہیں نا تو پھر آپ کی جو اسکل بکنا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر آپ کے نظریات، آپ کی جو سیلنگ ہوتی ہے اس کے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور مارکیٹ میں جو چیز زیادہ بک رہے ہو، جس چیز کے زیادہ دام لگنے ہوتے ہیں نا، لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے اوپر اس کو طاری کر لیتے ہیں کہ تاکہ وہ بک سکے مارکیٹ کے اندر. مطلب ایک پروگرام چل رہا ہے، آپ یہ پوڈ کاسٹ اگر آپ کا کمرشل ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ کے اوپر 1,00,000 روپے کا خرچہ آ رہا ہے، لیکن اس کو ہم نے کم از کم 4,00,000 روپے جو ہے نا اس سے ارن کرنا ہے. اب یہ ارننگ کہاں سے آئے گی؟ وہ ان ایڈورٹائزمنٹ سے آئے گی جو اس پوڈ کاسٹ کو ملیں گے. وہ ایڈورٹائزمنٹ دینے والے کون ہوگا؟ وہ بینکنگ سیکٹر ہوگا، وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوگی، وہ پیپسی کولا ہوگی. اب اگر یہ پروگرام مذہبی ہے تو اس کو تو ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملے گی. تو اگر وہ آپ 5,00,000 کے بجائے آپ نقصان میں جا رہے ہیں یا بمشکل اس کا وہ خرچہ پورا کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں ہے. اور اگر آپ دوسری طرف جاتے ہیں تو 5,00,000 کے بجائے آپ کے لیے 10,00,000 بھی بڑا ایزی ہے. تو پھر یہاں وہ پرابلم آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں بلکہ وہ اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ ذرا ایزی ہو جاتی ہیں چیزیں. کیونکہ یہاں اگر آپ نے رہنا ہے، اپنے نظریے کے ساتھ اسٹرکٹ رہنا ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لمیٹڈ کرنا پڑے گا، اسپیشلی فائنینشیل معاملات کے اندر.